قاری ضیاء الرحمان صاحب مدرس مدرسہ مدینۃ العلوم عمری سے بہترین انداز میں جو حضرت والا کو عنوان دیا گیا تھا کہ اسلام میں طہارت کی اہمیت، وہ اسلامی عبادات اور تندرستی، اس عنوان کے تحت اپنی خطابت ہمارے عام تمامی سامعین کو سنا رہے تھے۔ لیجیے اب میں مقرر نوجوان شاعر اسلام جناب تنویر احمد جمالی صاحب، جو سائنس ٹیچر ہائی اسکول لوکھا تشریف فرما ہے، میں جناب تنویر احمد جمالی صاحب کے اسٹیج پہ آنے سے پہلے چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ جناب قاری ضیاء الرحمان صاحب کی عزت لے کر کے کیا حضرت میں آ جائے۔ ہر سمت آج محفل میں گلزار ہے دیکھو، ہر سمت آج محفل میں گلزار ہے دیکھو، اس رات کی آمد سے انوار ہے دیکھو، مقرر خوش بیانوں شاعر خوش نوا، علم و عمل کے میدان میں باوقار ہے دیکھو۔ یہ سلسلہ پیام سنت ہے، ایک شعر اسی ضمن میں سماعت فرمائے کہ سنت کا بول بالا ہو سارے جہان میں، حضرت سنت کا بول بالا ہو سارے جہان میں، دل میں حسن کے بس یہی اقرار ہے دیکھو۔ ان اشعار کے ساتھ میں جناب بھائی تنویر احمد صاحب جمالی میں تشریف لاؤں۔ کرسی پیچھے کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور شعراء اعظام اور اس جلسہ سیرت نبی میں تشریف فرما سامنے سامعین کرام اور ہمارے عزیز بچوں اور ہماری مائیں اور بہنوں، میں آپ کے دیار محبت میں آج آیا ہوں۔ ہمارے دوست جناب ماسٹر حسن رضا قادری صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں بچوں نے بڑی محبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جو میں نے سنا کہ بچوں نے بڑی ہی دل جمعی سے، بڑی خلوص و محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تو میری طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی میں یہاں آ گیا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے کچھ سنانے سے پہلے ان بچوں کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ، یہ جو بچے ہیں ان کو آنے والے دنوں میں تو اسلام کا غازی بنا دے، سپاہی بنا دے، نمازی بنا دے، اور تو انہیں دین اور دنیا دونوں کی علم سے سرفراز فرما۔ یا اللہ، ان بچوں کی توسط سے، چونکہ یہ بچے معصوم ہیں، ان کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے،
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے سب سے پہلے نعت رسول کے چند اشعار میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ نعت پاک جو میں ایک مشاعرہ میں اسے لکھا تھا، یہ میری خود کی لکھی ہوئی نعت پاک ہے۔ یہ اس کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں۔ خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا، 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 خوب سمجھو حشر میں کیسا سانحہ ہوگا، خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا۔ اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ حشر میں کس سے سامنا ہوگا، 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 ہوگے تم اور ایک ہوگے تم اور ایک خدا ہوگا، ہوگے تم اور ایک خدا ہوگا، خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا، حشر میں کیسا سانحہ ہوگا۔ اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ جو بھی اللہ سے جڑا ہوگا، 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 مصطفیٰ کا ہی واسطہ ہوگا، خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد نعتیہ کلام میں نے لکھا ہے۔ اگر سب کو مرتب دوں تو میں کتاب تیار ہو جائے گی۔ اور میں یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسی مشاعرے کے میں، جو انٹرنیشنل مشاعرہ، جو آن لائن مشاعرہ ہوتی ہے، اس میں میں نے حالیہ اس کلام کو میں نے لکھا تھا۔ آئیے یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کامیابی اسی کی ہے جس کے، کامیابی اسی کی ہے جس کے، کامیابی اسی کی ہے جس کے، کامیابی اسی کی ہے
بسا ہوگا، خوب سمجھو خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا، حشر میں کس سے سامنا ہوگا، خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم آئے ہیں کچھ اچھا کرنے کے لیے، اور اسی جو کام ہم دنیا میں کر کے جائیں گے، اسی کے بنیاد پہ ہماری آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی ہوگی، اور یہ زندگی ہماری 60 70 80 مان لیجئے 100 سال کی ہے، لیکن وہ زندگی 1 ارب سال نہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں شعر میں، آئیے ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں۔ جس گھڑی آئیں گے لحد میں وہ، قبر میں 3 سوال ہوگا، ما ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقولو فی حاضر۔ جس گھڑی آئیں گے لحد میں وہ، جس گھڑی آئیں گے لحد میں وہ، جس گھڑی آئیں گے لحد میں وہ، جس گھڑی لحد میں وہ، لب پہ بس نام مصطفیٰ ہوگا، حشر میں کیسا سانحہ ہوگا، حشر میں کس سے سامنا ہوگا، خوب سمجھو خوب سمجھو وہاں کے کیا ہوگا۔ اور اسی قبر کی مناسبت سے ایک شعر اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چونکہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو بہت الٹ پھیر کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کے بعد یہ جو عالم دنیا ہے، اس کے بعد ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اس عالم برزخ میں کے بعد ہم عالم آخرت میں جائیں گے۔ ابھی جو ہم دنیا میں آئے ہیں، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے ہیں، عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اور عالم برزخ سے ہم عالم آخرت میں جائیں گے۔ آئیے میں اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک شعر اور۔ سوچ کے بھی مجھے یہ ڈر لگتا، 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 کیسے منکر سے سامنا ہوگا، حشر میں کیسا سانحہ ہوگا، حشر میں کس سے سامنا ہوگا، خوب سمجھو خوب سمجھو۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار اور
یہ بھی نعت پاک میں نے ایک مشاعرہ میں لکھا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بھی میری لکھی ہوئی نعت پاک ہے. آئیے مطلع نعت پاک. نہ چاہیے مجھے، نہ چاہیے مجھے دنیا کی سروری کے لیے، نہ چاہیے مجھے دنیا کی سروری کے لیے، نہ چاہیے مجھے دنیا کی سروری کے لیے، جو بھی تڑپ ہے، جو بھی تڑپ ہے وہ تیری ہی رہبری کے لیے، جو بھی تڑپ ہے وہ تیری رہبری کے لیے، کے لیے. آئیے یہ شعر عرض کر رہا ہوں. سکون قلب ہے اس میں اے مومنوں میں سکون ہے صبر و شکر ہی، ہے صبر و شکر ہی پیمانہ زندگی کے لیے، نہ چاہیے، نہ چاہیے مجھے دنیا کی سروری کے لیے، سروری کے لیے. آج مسلمانوں کو دو چیز چاہیے. اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کیجئے، اور نہیں دیا ہے تو صبر کیجئے. اگر اس دو چیز کو اپنی زندگی کا ہم پیمانہ بنا لیں، اسکیل بنا لیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. آؤ ایک آیت میں آپ کی اجازت سے پڑھ دوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے سانس توڑ دیا ہے کیونکہ سانس ٹوٹ گئی. وتواصوا بالصبر، حق بات ایک دوسرے کو کہو. اور حق بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ منہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں وہ حق کیا بولیں گے. حق بولنے کے لیے امام حسین نے گردن کٹا دی میدان کربلا میں. مسلمانوں، آپ یہ بھی سماج کو بولو کہ حق بولو گے تو ہو سکتا ہے تم پہ آندھی آئے گی، طوفان آئے گی، تمہارے گردن کاٹ دیا جائے گا. تو اس میں تمہیں صبر کرنا ہوگا. جیسا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے گھر کے 72 جانثار کو، رفقا کو قربان تو ہونے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا. برادران ملت اسلامیہ، جب میں بولتا ہوں
تو بولنے کی کچھ جرات کرتا ہوں۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ آئیے مجھے میں تو نعت رسول جب بھی پڑھتا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ میں ڈوب کے پڑھتا ہوں اور ڈوب کے لکھتا بھی ہوں آپ کو۔ آئیے میں ہمارے حسن قادری صاحب مدد اللہ العالی صدر جلسہ، انہوں نے مجھے ایک ٹاپک دیا، قرآن اور سائنس۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جرات کروں گا، اجازت ہے؟ اللہ نے چاہا تو نعتیہ کلام کے اور اشعار اور میں آگے سناؤں گا آپ کو۔ آپ کی دیار محبت میں زمانے کے بعد پہلی بار آ رہا ہوں، ورنہ میں بچپن میں کئی بار یہاں آیا کرتا تھا۔ ماسٹر نثار صاحب کے دروازے پہ کئی بار نعت پاک پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس وقت میرا بچپنا تھا۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہوا چاہوں گا۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کے مد نظر آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کروں گا، آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس سے قبل آئیے قرآن نے جس کے چہرہ کو والضحیٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کا تعارف واللیل اذا سجا سے کیا ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جس کی سادگی انما انا بشر مثلکم میں پنہا ہے، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور سے حویدا ہے، جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، جس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، جس کے قدم ناز کے نیچے کی مٹی جو طلبہ آئے مصطفیٰ کو مس کرتی ہے، رب العالمین کے قسم یاد کرنے کے قابل ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ جو سبھی بندوں میں سب سے بڑا بندہ ہے، جس کا مرتبہ سبھی بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ آئیے اسی پہ سب سے پہلے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی کم وقت میں کچھ قیمتی بات پہ آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، موضوع سخن بنایا ہے، وہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ میں جو بھی بات کروں گا اور جو بھی حوالہ دوں گا صرف قرآن سے دوں گا۔ میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اسی لیے کہ انہوں نے جو مجھے موضوع دیا قرآن اور سائنس،
اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے، کیا ترجمہ صحیح ہے؟ In the creation of the heavens and the earth, in the alternation of night and day, there are signs for the people of wisdom. There are signs for the men of understanding. کیا مطلب ہوا؟ رات زمین و آسمان کی پیدائش میں برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا قریب کریں تو میں بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہم نے رکھا ہے عقل مندوں کے لیے۔ میں آپ کھل کے بتائیں، یہ ہوائی جہاز بغیر بنائے ہوئے تو نہیں بنا۔ آج ہوائی جہاز پہ پوری دنیا اڑ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے اسی ہوائی جہاز کو رائٹ برادرز نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ آج بہت ساری کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں۔ یہ سائیکل جو آپ چڑھتے ہیں، اس کو اٹلی کا میک ملن نے سب سے پہلے بنایا تھا، اور یہ جو ماڈرن سائیکل جس پہ آپ چڑھتے ہیں، جس کے دونوں چکا برابر ہے، اس کو اسٹارلے نے بنایا تھا۔ بغیر اسٹارلے میک ملن کے بنائے ہوئے یہ تو وجود میں نہیں آیا۔ یہ گھڑی جو آپ پہنتے ہیں، اسے اٹلی کا مارکونی نے بنایا تھا، گیلیلیو نے بنایا تھا۔ ریڈیو جو آپ سنتے تھے، اسے مارکونی نے بنایا۔ گھنس کے میں گنانے لگوں تو گھنٹوں لگ جائے گا، اور میں سینکڑوں چیز کا نام میں بتا دوں گا آپ کو کہ اس کو فلانے بنایا۔ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہے دنیا کا کوئی سائنسداں، کوئی حکمراں جو کہہ دے کہ اس زمین کو ہم نے بنایا ہے، اس آسمان کو ہم نے بنایا ہے، اس سورج کو ہم نے بنایا ہے، اس چاند کو ہم نے بنایا ہے، اس ستاروں کو ہم نے بنایا ہے کوئی سائنسداں حکمراں کہا ہے آج تک؟ بتائیے کسی نے کہا اس زمین؟ دنیا میں سب سے زیادہ خونریزیاں، لڑائیاں، جنگیں اسی زمین کے لیے بھی، اسی زمین کی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ زمین تو ہم نے بنایا ہے۔ کوئی کہنے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک اس کرسی کے بنانے والے نے اس کرسی کو نہیں بنایا تب تک یہ وجود میں نہیں آیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ زمین اس وقت تک وجود میں نہیں آیا جب تک کسی نے نہیں بنایا؟ تو زمین بن کیسے گئی؟ تھوڑا آپ دماغ کو حاضر کریں تو میں آپ کو اپنی بات کو سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک اس سورج کو کسی نے نہیں بنایا، سورج وجود میں کیسے آ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک اس چاند کو کسی نے نہیں بنایا، وجود میں کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک میں اسی آیت میں کہہ رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، اس کے بدلنے میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ قرآن پاک is the book of science، S-I-N-G-S، سائنس، not S-C-I-E-N-C-E، سائنس۔ یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ آپ ان نشانیوں سے پرکھیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ہی آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم عام لوگ یہ کیا اس پر دماغ ہی نہیں لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، اولی الالباب، عقل مندوں سے کہہ رہا ہے۔ دنیاوی نقطۂ نظر سے سب سے عقل مند کون ہے؟ سائنسداں۔ دنیاوی نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ یہ آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ سب سے زیادہ سائنسداں کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہوتا۔ دینی نقطۂ نظر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی سائنسدانوں سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، عقل مندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم دماغ لگاؤ کہ یہ آسمان و زمین کیسے بن گیا؟ یہ رات اور دن جو بن رہے ہیں، یہ جو بار بار یہ رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دماغ لگائیے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں
اس کی نشانیاں ہیں. اگر اس پر آپ دماغ لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس آسمان و زمین کو، اس رات کو اور دن کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اس میں کون سی نشانیاں ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے، دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ اس زمین کو ہم نے بنایا، رات کو ہم نے بنایا، لیکن دعویٰ کون کر رہا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے. آئیے میں پھر حوالہ پیش کر رہا ہوں. وہ دعویٰ کر رہا ہے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 73 میں، سورہ نمبر 6 سورہ الانعام میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن پاک میں اس آسمانوں اور زمین کو اسی نے بنایا. دنیا کا کوئی شخص تو دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ سورج، آج چائنا نے ایک آرٹیفیشل سورج بنایا ہے، لیکن وہ سورج جو ہم اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ سورج، جس سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے تو انرجی فلو ہو رہا ہے، اور اسی انرجی فلو جس دن رک جائے گا اس دن قیامت آ جائے. یہ سائنس بھی کہہ رہی کہ قیامت آئے گی، اور اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی. یہ سورج کی روشنی جو ہم تک آتی ہے، this is the primary source of energy, this is the ultimate source of energy we get in the form of insolation from sun. یہ جو ہم پاتے ہیں، جس دن یہ انرجی فلو from the producers to consumers to herbivores to consumers، جس دن یہ انرجی فلو بریک کر جائے گا، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن قیامت آ جائے گی. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا. آئیے ایک آیت اور میں آپ کے حوالے کر دوں. یہ زمین و آسمان کی پیدائش سائنس کہتی ہے، بہت ساری تھیوریز دی ہے، لیکن ایک تھیوری اس نے دیا ہے بگ بینگ تھیوری، جس کے تحت اس کا کہنا ہے کہ یہ آسمان و زمین، یہ پوری کائنات ایک میتھمیٹیکل پوائنٹ پہ مرکوز تھا، جو ایک طرف عدم کا ترجمان تھا تو دوسری جانب وہ وجود میں آ رہا تھا. اس وقت اس میں کثافت یعنی ڈینسٹی لامحدود تھی، انفینائٹ تھی، اور والیوم 0 تھا. اس وقت اس میں کانسنٹریشن کے کارن عظیم دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، اور وہ ایک گیسیہ مادہ ایک نیبولا کے فارم میں، ایک دھواں کے فارم میں وہ بنا، اور وہ پھر اس سے کہکشائیں بنی، زمین و آسمان بنا. آئیے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. سائنس یہ بات آج بتا رہی ہے، لیکن قرآن پاک نے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا. آئیے سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں، سورہ الانبیاء، قرآن پاک میں پروردگار عالم کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. کہ یہ کیا وہ لوگ یہ غور نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، بس ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا. برادران ملت اسلامیہ، جو بگ بینگ تھیوری آج جو چیز بتا رہی ہے، قرآن پاک نے 1500 سال پہلے یہ چیز بتا دیا. یہ اگر آج ہم مسلمان پوری دنیا میں آج دیکھیں تو سچن سمیتی کے رپورٹ کو دیکھیں تو ہمارا شرح تعلیم کتنا پیچھے ہے. آج یہود و نصارہ، آج امریکہ اور انگلینڈ میں بسنے والے یہودی نصارہ سب سے زیادہ ایجاد کیے ہیں، سب سے زیادہ انوینشنز کیے ہیں. آج مسلمان جس پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، وہ مسلم ماتن ہے، جو سب سے پہلے غار حرا میں یہ آیت ہوئی اقرا
इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से। आज मुसलमान सबसे पीछे शरअ तालीम में है। कुरान पाक जिस बिग बैंग थ्योरी को आज साइंस बता रही है, जिस बिग बैंग थ्योरी को आज साइंस बता रही है, कुरान पाक ने 1500 साल पहले बता दिया। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा व जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। और हमने बनाया हर चीज जिंदा पानी से। एंड वी क्रिएटेड ऑल थिंग्स लिविंग फ्रॉम वाटर। आज जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, all living things are made up of cells in which there are the 70% of water. इस चीज को वो सहरा अरब के रेगिस्तान में जहाँ वाटर की पानी की सबसे ज्यादा किल्लत थी, सबसे कमी थी, वहाँ ये बात आज से 1500 साल पहले कैसे पता चला कि हर जानदार में 70% से ज्यादा पानी है। कुरान पाक पहले ये कहा। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपनी बात को बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं अभी आपको सैकड़ों हवाले कुरान पाक से देता। और एक साइंस कुरान से निकली है। जो बात साइंस आज बता रही है, साइंस में जितनी ये इजादात हैं, इसी 100 साल 200 साल और 300 साल के बाद है, जब 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, तब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। दिस इज द एज ऑफ साइंस। ये साइंस की जितनी 200-300 साल के अंदर ये बातें भी है, 1500 साल पहले कुरान पाक में ये सारी कुछ बता दिया गया है। मैं आपको सैकड़ों चीज बता के जाता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बहुत सारे चीज को बताता। इंशाअल्लाह आगे अगर वक्त मिला तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। अगर मुझे बोलने में कुछ लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह ताला इसे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब। अभी आपके सामने हमारे मेहमान खुसूसी मास्टर तनवीर अहमद जमाली साहब नाते नबी सुनाए।